زینب بیگم کے کمرے میں ہلکی ہلکی خوشبو پھیلی ہوئی تھی۔ کمرے کے ایک کونے میں وہ نیم دراز حالت میں موبائل پر کسی سے دھیمی آواز میں بات کر رہی تھی۔ چند لمحہ بعد دروازہ کھلا تو اندر حورب داخل ہوئی۔ قد درمیانہ، رنگ دودھی اور آنکھوں میں ایک شوق سی چمک، جیسے ہر بات میں ضد چھپی ہو۔ وہ آہستہ سے چلتے ہوئے ان کے قریب آ کر صوفے پر بیٹھ گئی تھی۔ وہ ہاتھ کے اشارے سے بولی، ذرا ٹھہرو بیٹا، بات ختم کرنے دو۔ حورب نے لب بھینچے مگر صبر کہاں تھا۔ انگلیوں کے بیچ دوپٹے کا کنارہ مروڑتی رہی، جیسے انتظار بھی ایک سزا ہو۔ چند لمحے بعد زینب بیگم نے فون بند کیا، سانس بھری اور حورب کی طرف دیکھا۔ ہاں، کیا ہوا بیٹا؟ چہرے پر یہ اتنی چمک کیوں ہے؟ وہ تفتیشی لہجے میں بولی، جبکہ وہ چہک کر بولی، خالہ، مما، میں نے سنا ہے شمشیر لالا ٹریننگ سے واپس آ رہے ہیں۔ زینب بیگم ہلکا سا مسکرائی، ہاں، آج رات تک پہنچ جائے گا۔ تم کچھ بنا لو، ایک کام کرو، تمہارے ہاتھ کے کباب بہت پسند کرتا ہے، وہ بنا لینا۔ حورب ناک سکیڑ کر بولی، میں کباب؟ وہ ساری دنیا کی کام چور کام کا نام سنتے ہی تڑپ اٹھتی تھی۔ خالہ، مما، اتنی محنت لگتی ہے؟ اس کی بات سن کر ہلکا مسکرائی تھی۔ ان کو مسکراتا ہوا دیکھ وہ ان کے تھوڑا نزدیک ہوئی تھی اور ان کو دیکھتے ہوئے بولی، ویسے آپ بھولی تو نہیں ہے نا میرا آنے والے ہفتے کے پلان کا؟ انہوں نے حیرت سے اس کی طرف دیکھا اور بولی، کون سا پلان؟ لہجے میں اجنبیت تھی، جبکہ وہ بولی، خالہ مما، کیا ہو گیا آپ کو؟ بتایا تو تھا میں نے، آپ بھول گئی۔ میں نے پلان بنایا تھا نا، اگلے ہفتے ٹرپ پر جا رہی ہوں کالج والوں کے ساتھ، پہلے سے بتا رہی ہوں۔ آپ ان کو سمجھا دیں، کہیں آتی مجھ پر پابندیاں لگانا شروع نہ کر دیں۔ میں سچ میں ان کی بات نہیں سنوں گی۔ زینب بیگم نے چشمہ اتار کر میز پر رکھا اور اسے غور سے دیکھا۔ حورب، تمہاری زبان پہلے سے زیادہ چلنے لگی ہے۔ ایک بات کان کھول کر سن لو، اگر اس نے تمہیں پھینٹی لگا دی تو پھر میں نہیں بچاؤں گی۔ شمشیر کا دماغ تم جانتی ہو، اگر غصہ آ جائے تو کسی کی نہیں سنتا، اور اب تو ٹریننگ سے آ رہا ہے اور سیدھا کرے گا تمہیں۔ میں بالکل پھر تمہارا ساتھ نہیں دوں گی۔ حورب کا چہرہ ایک دم لال ہو گیا۔ وہ بگڑے ہوئے انداز میں ان کو دیکھتے ہوئے بولی، یہ تو کوئی بات نہیں ہوئی خالہ مما، ہر وقت میرے ساتھ ظلم کرتے رہتے ہیں، جیسے میں کوئی چھوٹی بچی ہوں۔ اب میں بڑی ہو گئی ہوں، کالج جاتی ہوں، آپ ان کو سمجھا دیں۔ زینب بیگم ہنس پڑی اور اس کو دیکھ کر بولی، چھوٹی بچی تو ہو تم، ابھی دنیا دیکھی ہی کہاں ہے۔ شمشیر تمہارے بھلے کے لیے سختی کرتا ہے۔ جبکہ وہ فوراً احتجاجاً بولی، نہیں خالہ مما، بھلے کے لیے نہیں، اپنی مرضی چلانے کے لیے۔ انہیں بس یہ گوارا نہیں کہ میں اپنی زندگی اپنے حساب سے گزاروں، ہر بات میں روک ٹوک، ہر چیز پر حکم۔ مجھے تو ابھی سے ٹینشن شروع ہو گئی ہے۔ وہ واقعی بہت سختی کرتے ہیں۔ جبکہ اس بار زینب بیگم کو سخت برا لگا تھا۔ وہ آنکھیں دکھاتے ہوئے بولی، اور تم چاہتی ہو سب تمہاری مرضی سے ہو تاکہ اپنی زندگی کے ساتھ خود کھیل لو؟ تمہیں نہیں پتا آج کا دور لڑکیوں کے لیے بہت ظالم ہے، اس لیے ہوش سے کام لو۔ ہر چیز میں اپنی مرضی کرنے کی ضرورت نہیں ہے۔ جبکہ وہ فوراً بولی، آپ بلا وجہ اتنا سوچتی ہیں، ایسا کچھ بھی نہیں ہے۔ کم از کم اتنا حق تو بنتا ہے میرا، اب میں خود فیصلہ کر سکتی ہوں۔ کالج جانے کے بعد سب اپنی مرضی کی زندگی طے کرتے ہیں، میں بھی اپنی مرضی کی زندگی بسر کروں گی۔ زینب بیگم نے گہری نظر اس پر ڈالی اور سخت ناراض لہجے میں بولی، فیصلے کرنے کے لیے پہلے خود کو سنبھالنا سیکھو۔ تمہاری ضد اکثر تمہیں ہی مشکل میں ڈال دیتی ہے، پھر روتی ہوئی آتی ہو۔ جبکہ اس بار وہ بگڑ گئی تھی اور اٹھے ہوئے لہجے میں بولی، آپ تو ہمیشہ ان کی طرف داری کرتی ہیں۔ آواز بھر آ گئی تھی، یہ سب آپ کی وجہ سے ہو رہا ہے۔ آپ ہی انہیں کہتی ہیں نا کہ میں بگڑ رہی ہوں، جب بھی وہ مجھ پر اتنی سختی کرتے ہیں۔ زینب بیگم دھیرے سے مسکرا کر بولی، تم بگڑ نہیں رہی بیٹا، بس ضد کر رہی ہو۔ فرق سمجھو، اس معاملے میں تمہاری کوئی مدد نہیں کر سکتی۔ اگر وہ نہیں بھی آ رہا ہوتا تب بھی آپ کو اس سے اجازت لینی ہی پڑتی۔ حورب اٹھ کھڑی ہوئی، دوپٹہ سنبھالا اور ناراض لہجے میں بولی، میں آپ سے بات نہیں کروں گی۔ آپ کو میری کوئی پرواہ نہیں ہے۔ آپ ہمیشہ شمشیر لالا کی طرف داری کرتی ہیں، ان کے مظالم پر ان کا ساتھ دیتی ہیں، مجھ سے بالکل پیار نہیں کرتی۔ زینب بیگم نے سر ہلایا اور مصروف انداز میں بولی، ٹھیک ہے، نہیں کرو بات،
مگر کل جب وہ دروازے سے اندر آئے اور تمہارے چہرے پر یہ تیور دیکھے تو تم اسے رونا مت کہ وہ پھر سے غصے میں آ گیا اور تمہیں ڈانٹ دیا تھا۔ پورب سخت لہجے میں بولی، میں ڈرنے والی نہیں ہوں خالہ ماما۔ زینب بیگم نرمی سے بولی، نہیں ڈرنا، مگر تھوڑا سمجھ جانا، شمشیر صرف سخت ہے، ظالم نہیں۔ کبھی کبھی محبت کا انداز تمہیں برا لگتا ہے، لیکن وہ تمہاری فکر ہوتی ہے اور کچھ نہیں۔ کمرے میں ایک لمحے کو خاموشی چھا گئی۔ باہر صحن میں کسی چڑیا کی آواز گونجی۔ پورب نے نظریں جھکائی مگر لب اب بھی ترش تھے۔ زینب بیگم دھیرے سے بولی، جاؤ کباب تو بنا لو، غصے سے بنے ہوئے بھی ہو تو خوشبو اچھی آتی ہے۔ اس کو چھیڑنے سے باز نہیں آئی تھی۔ پورب نے آنکھوں میں ہلکی نمی لیے دوپٹہ کندھے پر سیدھا کیا اور دروازے کی طرف بڑھ گئی۔ جاتے جاتے بس اتنا بولی، دیکھ لیجیے گا خالہ ماما، اس بار میں نہیں جھکوں گی۔ دروازہ بند ہوا تو زینب بیگم نے گہرا سانس لیا۔ نہیں جھکنا بیٹی، مگر ٹوٹنا بھی نہیں۔ ان کی آواز اتنی دھیمی تھی کہ شاید خود ان کے سوا کسی نے نہیں سنی۔ اس کو سب سے زیادہ جانتی تھی۔ ہر دھاوے ہمیشہ دھرے کا درا رہ جاتا تھا، صرف شمشیر کی ایک نگاہ سے، اور پھر وہ گھنٹوں خوف سے اپنے کمرے میں بیٹھی روتی رہتی تھی، اور وہ ہمیشہ اس کو سمجھاتی تھی اتنا ڈرنا بھی ٹھیک نہیں۔ اسی لیے وہ اس کی باتوں پر محض اب مسکرائی تھی۔ وقت دھیرے دھیرے گزرتا جا رہا تھا۔ شام کی سیاہی چاروں جانب پھیل چکی تھی۔ کچن میں چولہے کی آنچ مدھم جل رہی تھی، تیل کی خوشبو فضا میں گھل چکی تھی اور کبابوں کی سندھی مہک ہر طرف پھیلی ہوئی تھی مگر حورب کے چہرے پر جنجلاہٹ صاف دکھائی دے رہی تھی۔ آٹے سی لتھی انگلیوں کے ساتھ وہ چمچ کڑاہی میں گھماتے ہوئے بڑبڑائی، پتہ نہیں کیا مصیبت ہے، خود ٹریننگ کر کے آئے اور مجھے کچن میں جھونک دیا ہے جیسے میں کوئی ملازمہ ہوں۔ ہر وقت ان کے نام سے ڈراوا، شمشیر لالا یہ، شمشیر لالا وہ، کیا جن ہے وہ؟ بس ان کا نام لو تو سب کانپنے لگتی ہے۔ اس نے کباب پلٹا، تیل چھنکا اور پھر وہ بڑبڑائی، پتہ نہیں کیا سمجھ رکھا ہے سب نے، کوئی اور کام نہیں ہے ان کے علاوہ، مجھے ملازمہ سمجھ لیا ہے، میرا ٹرپ بھی کینسل ہو جائے گا۔ وہ تل ملائی تھی۔ اسی لمحے پیچھے سے گہری بھاری آواز ابھری، ہاں جن ہی ہوں اور تمہیں بہت جلد کاٹ کھاؤں گا۔ اور کون سا ٹرپ؟ آواز اتنی قریب تھی کہ حورب کے ہاتھ سے چمچ گرتے گرتے بچا۔ اس کے چہرے کا رنگ آواز سے ہی اڑ گیا تھا، سانس تک رک گئی تھی، آنکھوں میں خوف کی ایک چمک سی دوڑ گئی تھی۔ وہ آہستہ سے پلٹی۔ دروازے کے پاس وہ کھڑا تھا، اونچا لمبا دراز قد، چوڑی جسامت، کسرتی وجود، سادہ سفید شلوار قمیض پہنے، بال تھوڑے لمبے اور آنکھوں میں وہی پرانا جلال۔ وہ قدم بہ قدم چلتا ہوا اس کی طرف بڑھا۔ وہ قریب آ کر کاؤنٹر کے ساتھ ٹک گیا اور پرسکون لہجے میں بولا، ہاں بھائی کیا چل رہا ہے؟ میں آدھا گھنٹے سے کمرے میں بیٹھا ہوں اور محترمہ نے اپنی شکل تک دکھانا ضروری نہیں سمجھی۔ حورب بے اختیار پلٹی، حیرت زدہ آنکھوں میں حیرانی ہی حیرانی تھی۔ وہ اس کو بے یقینی سے دیکھتے ہوئے بولی، آپ کو شمشیر لالا، کہیں میں خواب تو نہیں دیکھ رہی؟ وہ سر سے پاؤں تک مکمل بدل گیا تھا۔ وہ بے یقینی سے دیکھ رہی تھی، پھر اچانک بولی، آپ کی باڈی اتنی اچھی کیسے ہو گئی؟ وہ بے ساختہ اس کے سینے پر ہاتھ رکھ بیٹھی۔ شمشیر نے فوراً پیچھے ہٹ کر بنویں چڑھائی، کنٹرول میں رکھو ہاتھ لڑکی، کیا بدتمیزی ہے یہ؟ حورب نے فوراً ہاتھ پیچھے کھینچا اور ہچکچائی، ارے نہیں لالا، میں تو بس حیران تھی، آپ کیسے ہیں؟ میں کب سے انتظار کر رہی تھی۔ شمشیر طنزیہ مسکراہٹ کے ساتھ بولا، مکھن بریڈ پر لگاؤ، مجھے اس کی ضرورت نہیں۔ تم جو گوہر افشانیاں میرے بارے میں کر رہی تھی نا، سب سن لیا میں نے۔ نظریں اس کے معصوم اور گھبرائے ہوئے چہرے پر ہی مرکوز تھی۔ حورب کے چہرے پر ایک دم شرمندگی چھا گئی، مگر زبان پھر بھی نہیں رکی تھی۔ ارے نہیں لالا، میں تو آپ کے لیے اپنے ہاتھوں سے کباب بنا رہی ہوں، آپ کے پسندیدہ۔ وہ تو بس زبان پھسل گئی۔ شمشیر نے نظریں کچن کے کاؤنٹر پر دوڑائیں، پھر بولا، ہاں نظر آ رہا ہے، مگر زبان جو چل رہی تھی نا، وہ بھی کبابوں سے کم گرم نہیں تھی۔ ابھی کچھ دیر پہلے جن کہا تھا نا، اب دیکھ لیا جن کیسا لگا۔ بات پکڑنا پھر طنز مارنا اس کا پسندیدہ عمل تھا۔ حورب نے لب بھینچ کر چمچ اٹھایا، میں نے تو بس مذاق میں کہا تھا، آپ تو بات کا بتنگڑ بنا دیتے ہیں، حال احوال بھی نہیں پوچھا آپ نے۔
बस आते ही बातें सुनाना शुरू कर दी हैं। शमशेर ने हल्की सी हंसी दबाई और जब्त करके बोला, मेरा और तुम्हारा कौन सा मजाक? हमेशा कहा है ना, ये टर टर चलती जुबान मेरे सामने बंद रखा करो। खैर काम करो। वो पलटने ही वाला था कि रुक गया। आधे मोड़ के साथ बोला, और सुनो, मेरे कुछ कपड़े धुलने हैं, 2-3 प्रेस भी करने हैं। सुबह नाश्ते से फारिग होकर तमाम काम हो जाना चाहिए। पूरब ने मुंह बनाया, कपड़े लाला, मैं नौकरानी नहीं हूँ। उसके हुक्म जमाने वाली आदत से हमेशा चिढ़ती थी। शमशेर ने उसकी तरफ देखा, आंखों में चमक, पता है, मगर इस घर में सब अपना हिस्सा डालते हैं। तुम्हारा हिस्सा यही है फिलहाल। खामोशी से काम करो, मुझे तुम्हारे अलावा किसी के हाथ का काम पसंद नहीं है। वो चूल्हे की तरफ मुड़ी, ये ज्यादती है, हर वक्त जुल्म। शमशेर धीरे से बोला, जिनकी भी तो ज्यादती करती है, उसका भी एहतजाज कर लो कभी। वो चंद लम्हे उसे देखती रही जैसे कोई जवाब ढूंढ रही हो। शमशेर के होंठों पर हल्की सी मुस्कुराहट आई और वो मुड़कर बाहर निकल गया। दरवाज़ा बंद होते ही हुरब ने गहरा सांस लिया और चिढ़कर बड़बड़ाई, अजीब इंसान है, एक पल में डरा देता है, दूसरी लम्हे में कुछ और कुछ और ही बन जाता है। किचन की रोशनी में तेल फिर से छनकने लगा। वो चम्मच घुमाती रही, मगर अब हाथों में वही घबराहट नहीं थी, बस एक अनजान सा एहसास जो शायद खुद उसे भी समझ नहीं आ रहा था, लेकिन उसको देखकर दिल खुश हो रहा था। होंठों पर मुस्कुराहट रेंग गई थी। वह नहीं जानती थी, लेकिन लाशौरी तौर पर वो सबसे ज़्यादा उसके आने पर खुश थी। वक्त की रफ्तार धीरे धीरे गुजरती जा रही थी। दोपहर की धीमी रोशनी ज़ैनब बेगम के कमरे में फैली हुई थी। पर्दे आधे खुले थे, हवा आ रही थी, मगर उसमें गर्मी का बोझ अब भी महसूस होता था। ज़ैनब बेगम बिस्तर के किनारे नीम दराज थी, आंखों पर चश्मा, हाथ में तस्बीह। सामने ज़मीन पर हुरब दो जानों बैठी थी, दुपट्टे का पल्लू उंगलियों में लपेटे, चेहरे पर जिद और आंखों में नमी। खाला मम्मा प्लीज़ ना, बस एक दिन का ट्रिप है, हफ्ते की सुबह जाएंगे और इतवार की दोपहर तक वापस आ जाएंगे। सब जा रहे, सिर्फ मैं रह जाऊंगी तो कितनी अजीब लगूंगी। ज़ैनब बेगम ने तस्बीह के दाने थामे और आहिस्ता से बोली, देखो बेटा, जब तक शमशेर घर नहीं था मैं तुम्हारी हर जिद मान लेती थी। कभी दोस्तों के साथ बाहर जाना, कभी रात को देर तक जागना, लेकिन अब वो रुकी, नज़रें नीचे कर ली। अब मैं कुछ नहीं कर सकती, तुम जाकर उसी से इजाज़त लो। अगर उसने हाँ कह दी तो तुम चली जाना, इससे ज़्यादा मैं कुछ नहीं कहूँगी। हुरब ने बेयकीनी से सर उठाया, शमशेर लाला से? वो तो कभी मानने वाले नहीं। ज़ैनब बेगम धीरे से बोली, घर का सरबराह वही है अब, तुम्हारे खालू नहीं रहे, सारी जिम्मेदारी उसी के सर है। तुम्हारी माँ, उनकी आवाज़ रुंध गई थी, तुम्हारी मरती हुई माँ ने मुझसे वादा लिया था कि मैं तुम्हारी हर कीमत पर हिफाजत करूँ। अब मैं बिला वजह किसी गैर के सहारे तुम्हें नहीं भेज सकती। हुरब के लब कप कप आए, खाला मम्मा मैं भी वादा करती हूँ कि ख्याल रखूँगी, वहाँ कुछ गलत नहीं होगा, हम सिर्फ फील्ड विजिट के लिए जा रहे हैं। ज़ैनब बेगम की आंखें नम हो गई, मुझे तुम पर शक नहीं, मगर दुनिया पर है। और शमशेर? वो सांस भरते हुए बोली, वो तुम्हें कभी इजाज़त नहीं देगा, वो तुम्हारे मामले में बहुत सख्त है। हुरब के आंसू छलक पड़े, यही तो कह रही हूँ, वो मुझे जाने। हुरब के आंसू छलक पड़े, यही तो कह रही हूँ, वो मुझे जाने नहीं देंगे। हमेशा बस रोक टोक, मैं सांस तक लूँ तो उनके असूलों के मुताबिक। मैं अब थक गई हूँ। वो हाथ जोड़ने वाली थी कि दरवाजे की चिटखनी मुड़ी और एक मानूस भरी आवाज़ कमरे के अकब से उभरी, कहाँ जाना है तुम्हें और कौन इजाज़त नहीं देगा? अंदाज काफ़ी सख्त था। हुरब के आंसू जैसे मुंजमद हो गए, वो चौंक कर पलटी। शमशेर दरवाजे में खड़ा था, सादा नीली कमीज, चेहरा सख्त और आंखों में वही दबा हुआ जलाल। कदम नाप तोल के साथ बढ़ाता हुआ वो सोफे के पास आया और अपनी माँ के बराबर बैठ गया। ज़ैनब बेगम ने आहिस्ता से सर झुकाया, जैसे आने वाले तूफान को पहचान लिया हो। हुरब फौरन खड़ी होगी, घबराहट के साथ दुपट्टे का पल्लू संभाला। शमशेर ने ठंडी नज़र से उसकी तरफ देखा और नहायत सख्त लहजे में बोला, बहुत दिमाग चलने लगा है तुम्हारा। कॉलेज ट्रिप? हाँ, हफ्ते की सुबह जाओगी, इतवार की दोपहर वापस आओगी। इतने बार लग गए तुम्हें कि रात भर घर से बाहर रहोगी। किसने दे दी तुम्हें इतनी इजाज़त? लाला वो, जबकि वो सख्त लहजे में बोला,
بات پوری سنو۔ اس کی آواز بھاری تھی۔ تمہیں معلوم بھی ہے کیسے حالات ہیں باہر؟ سڑکوں پر کیا کچھ ہو رہا ہے؟ لڑکیاں غائب ہو جاتی ہیں اور تمہیں شوق ہے آوارہ گردی کا۔ آج کے دور میں ماں باپ لڑکیوں کو دوپہر میں بھی گھر سے باہر نہیں جانے دیتے، اور تم رات بھر باہر رہنے کی بات کر رہی ہو۔ حورب کی آواز رند گئی۔ یہ آوارہ گردی نہیں ہے، تعلیمی ٹرپ ہے۔ سارے اساتذہ ساتھ ہوں گے، میرا پورا گروپ جا رہا ہے، کلاس کی سب لڑکیاں جا رہی ہیں، صرف ایک میرے ہی گھر والوں کو پرابلم ہے۔ وہ روٹھے لہجے میں بولی تھی۔ شمشیر تنزیہ لہجے میں بولا، ہاں اور تم ہی لیڈ کرو گی سب کو، ہے نا؟ اس لیے تمہارا جانا بے حد ضروری ہے۔ تمہیں تو موقع چاہیے نکلنے کا، پڑھائی بہانہ ہے، تمہیں صرف اور صرف سیر و تفریح چاہیے جو بلا وجہ میں تمہیں دوں گا نہیں۔ وہ فوراً احتجاجاً بولی، ایسا نہیں ہے لالا، میں قسم سے۔ قسمیں مجھے مت دو، عمل دکھاؤ۔ تمہیں اگر واقعی کوئی عزت عزیز ہے تو گھر میں رہو، باہر کی دنیا تمہارے خوابوں جیسی صاف نہیں، اس لیے بہتر ہے اپنے پاؤں کو روک لو، کیونکہ اگر میرا دماغ گھما تو ان پاؤں کو کاٹ کر پھینک دوں گا، پھر گھومتی رہنا۔ غورب کے آنسو بہہ نکلے تھے۔ لالا میں بس ایک دن کے لیے جا رہی ہوں، میں سب کی نظروں میں رہوں گی، کوئی غلط بات نہیں ہوگی۔ وہ کسی بھی طرح اپنا ٹرپ کینسل ہونے نہیں دینا چاہتی تھی۔ شمشیر ٹھہر کر بولا، تمہیں سمجھ نہیں آتی یا سمجھنا نہیں چاہتی؟ میں نے کہا نا، بات ختم۔ اب مجھے دوبارہ تمہاری آواز نہیں آئی، یہ ٹاپک یہیں تمام ہوتا ہے۔ زینب بیگم بولنا چاہتی تھی مگر شمشیر کی نظریں انہیں بھی خاموش کروا گئی تھی۔ حورب روتے ہوئے بولی، آپ کبھی میری بات نہیں سنتے، ہمیشہ بس حکم دیتے ہیں۔ میں قیدی نہیں ہوں لالا۔ شمشیر کا چہرہ سخت ہو گیا تھا۔ قیدی نہیں ہو مگر ذمہ داری ہو میری۔ تمہاری ماں اگر آج ہوتی تو وہ بھی یہی کہتی، اور جب تک میں زندہ ہوں نا، تم میرے اصولوں سے ہی چلو گی۔ اس لیے اب آواز بند، مجھے سختی کرنے پر مجبور مت کرو۔ وہ پیچھے ہٹا، صوفے سے اٹھ کر بولا، اب جاؤ اپنے کمرے میں مزید بحث نہیں سننا چاہتا۔ تمہارا دماغ اور زبان بہت چلنے لگی ہے، میں مزید تمہاری بدتمیزیاں برداشت نہیں کروں گا، حد میں رہو اپنی۔ لالا بس ایک، وہ دوبارہ کچھ کہنا چاہتی تھی لیکن اس بار وہ گرج کر بولا، میں نے کہا جاؤ، سنائی نہیں دے رہا تمہیں؟ اس کی گرجدار آواز نے فضا کو جما دیا تھا۔ حورب کے لب کانپے مگر وہ کچھ نہیں کہہ سکی۔ آہستہ سے پلٹی، آنسو پونچھے اور دروازے سے نکل گئی تھی۔ دروازہ بند ہونے کے بعد کچھ دیر تک کمرے میں سناٹا چھایا رہا۔ پھر زینب بیگم نے شمشیر کو دیکھا اور دھیمی آواز میں بولی، بیٹا تھوڑا نرمی سے بھی بات ہو سکتی تھی۔ شمشیر نے آنکھیں بند کی، آہستہ سے بولا، نرمی ہر کسی کے لیے نہیں ہوتی مما، کچھ لوگ صرف دیوار سے ٹکرا کر سمجھتے ہیں۔ زینب بیگم کی تسبیح کے دانے چلتے رہے مگر ان کی نگاہ دروازے پر ٹکی تھی جہاں حورب ابھی بھی رو کر گئی تھی۔ وقت دھیرے دھیرے گزرتا جا رہا تھا، شام ڈل رہی تھی، آسمان پر سرخی پھیل چکی تھی اور گھر کے پچھلے حصے سے آتی ہوا میں ہلکی سی نمی تھی۔ حورب نے دونوں ہاتھوں سے دودھ کا گلاس تھاما ہوا تھا، شیشے پر ہلکی دھند جم گئی تھی۔ دروازے کے پار جم کا ہلکا سا شور سنائی دے رہا تھا، ڈمبلز کے ٹکرانے کی آواز، سانسوں کا بھاری ریلا اور ایک ترتیب سے چلنے والی نظم، جیسے کوئی مشق جاری ہو۔ وہ آہستہ سے دروازہ دھکیل کر اندر داخل ہوئی۔ جم چھوٹا سا مگر سلیقے سے بنایا گیا تھا۔ ایک کونے میں باربل، سامنے آئینہ اور دیوار پر ٹریننگ کا شیڈیول ٹنگا ہوا تھا۔ شمشیر آئینے کے سامنے کھڑا سلیو لیس ٹی شرٹ میں چیسٹ پریس لگا رہا تھا، بازوؤں کے مسل تناؤ سے چمک رہے تھے۔ حورب کے قدم بے اختیار رکے، آنکھوں میں حیرت، لبوں پر مسکراہٹ۔ وہ جو کب سے اس سے ناراض تھی اب اس کی باڈی کو دیکھ کھل اٹھی تھی۔ وہ چہہ کر بولی، لالا یہ آپ کی باڈی اتنی اچھی کیسے ہوگی؟ پہلے تو ایسی بالکل نہیں تھی۔ شمشیر نے بار واپس ریک پر رکھا، سانس سیدھی کی اور پھر ذرا سا مسکرا کر بولا، اچھا پہلے ایسی نہیں تھی؟ بالکل نہیں، وہ ہنستے ہوئے بولی، پہلے تو بس عام سے لگتے تھے، اب تو لگتا ہے جیسے فلموں والے فوجی بن گئے ہیں۔ وہ ڈرامائی انداز میں بولی۔ شمشیر نے جھٹکے سے ڈمبل نیچے رکھا، اس کے ہاتھ سے دودھ کا گلاس لیا، ایک سانس میں پیا اور صاف آواز میں بولا، زیادہ اچھی لگ رہی ہے تمہیں میری باڈی۔ انداز ہلکا معنی خیز تھا۔
وہ ذرا جھینپ گئی مگر فوراً بولی، نہیں میرا مطلب ہے آپ کے مسل اتنے پھولے پھولے ہو گئے ہیں۔ مطلب کتنے مضبوط؟ آج تھوڑی دیر پہلے ہوئی تلخ کلامی وہ بھول گئی تھی، بس حیرت سے اس کی مضبوط باڈی دیکھ رہی تھی۔ شمشیر نے ہنسی دبائی، کیا چاہتی ہو؟ تمہاری بھی ہو جائے ایسی باڈی؟ اور اب نے فوراً پرجوش انداز میں سر ہلایا، ہاں پلیز لالا، مجھے بھی سکھائیں نا، میں نے دیکھا لڑکیاں بھی اب اتنی مضبوط ہوتی ہیں، وہ خود کو بچا لیتی ہیں، کسی پر انحصار نہیں کرتی۔ شمشیر کے چہرے پر ایک لمحے کو نرمی ہے، چلو ٹھیک ہے، آؤ پہلے تمہیں مارج کرنا سکھاتا ہوں، فوجی انداز میں۔ جبکہ وہ چہک کر بولی، واہ بالکل فوجی کی طرح سکھائیں گے آپ، میں بھی فٹ ہو جاؤں گی، پھر کسی سے بھی ڈر نہیں لگے گا۔ شمشیر کے قدم لمحے بھر کو رکے، نظر تھمی، کسی سے ڈر لگتا ہے تمہیں؟ اس کو کچھ عجیب لگا تھا، وہ ایک دم گڑبڑا گئی، دوپٹہ ذرا سا کھسکا، ہاتھ فوراً اوپر گیا، نہیں یعنی ہاں نہیں مطلب چھوڑیں نا، اب باتوں میں وقت ضائع نہیں کریں، چلیں مارج سکھائیں نا۔ شمشیر نے ہلکی سی مسکراہٹ چھپاتے ہوئے سر ہلایا، ٹھیک ہے سیدھی کھڑی ہو جاؤ، ہاتھ ساتھ رکھو۔ وہ فرما برداری سے کھڑی ہوگی۔ شمشیر نے اس کے کندھے درست کیے، پھر ہاتھوں کی پوزیشن دکھائی، چلو اب میری طرح کرو۔ لیکن جیسے اس کی نگاہ نیچے گئی وہ اچانک ٹھٹک گیا، اس کی دھڑکنیں اچھل رہی تھی، وہ اگلے کو شرمندہ کرنے کی طاقت رکھتی تھی۔ وہ فوراً سنبھل گیا تھا، کچھ لمحے کو خاموشی پھیل گئی، وہ نظریں پھیر کر سخت لہجے میں بولا، تو بٹے کا خیال کیا کرو اور آئندہ اس طرح کے چھوٹے کپڑے مت پہننا، اچھی بات نہیں ہے۔ حورب چونکی، پر یہ تو بس گھر کے کپڑے ہیں، باہر تو نہیں جا رہی تھی میں، وہ صدا کی بے وقوف عام لہجے میں بولی۔ شمشیر نے بات کاٹ دی، گھر ہو یا باہر تمہیں فرق نہیں سمجھ آتا، تم اب بچی نہیں ہو، سمجھداری سیکھو، کپڑوں کا دھیان رکھا کرو۔ وہ پل بھر کو خاموش رہی، چہرے پر ہلکی سی خفگی، مگر بولی کچھ نہیں۔ شمشیر نے سانس کھینچی، بس اب جاؤ، مارج بعد میں سکھا لوں گا، اور سنو۔ وہ رکا، لہجہ نرم ہوا، کسی بھی قسم کی ٹینشن ہو، کسی سے کوئی ڈر یا مسئلہ ہو تو سیدھا میرے پاس آنا، میں ہوں تمہارے ساتھ، سمجھی؟ ڈرنے کی ضرورت نہیں ہے، تمہارے گھر کا مرد اتنا بزدل نہیں ہے کہ اپنے گھر کی عورت کو تحفظ ہی نہ دے سکے۔ حورب نے نظریں اٹھائی، ایک پل کے لیے اس کے چہرے کو دیکھا، سخت مگر خالص، جیسے اندر کہیں نرم دھڑکن دبی ہو۔ ٹھیک ہے لالا، اس کی آواز مدھم تھی۔ شمشیر نے اشارہ کیا، اب جاؤ۔ وہ ایک لمحے کو ٹھہری، جیسے کچھ کہنا چاہتی ہو، پھر خالی گلاس ہاتھ میں لیے جلدی سے پلٹ گئی۔ دروازے تک پہنچی تو ایک بار مڑی، اسے دیکھا، وہ دوبارہ مشق میں مصروف تھا، مگر چہرے پر ہلکی سی سنجیدگی ابھی باقی تھی۔ حورب کے لبوں پر بے اختیار ایک مسکراہٹ آئی، اور پھر وہ بھاگتی ہوئی باہر نکل گئی۔ دروازہ بند ہونے کی ہلکی آواز کے ساتھ جم میں پھر صرف سانسوں کی گونج رہ گئی۔ وقت دھیرے دھیرے گزرتا جا رہا تھا، اور ہفتے کا دن بھی آن پہنچا تھا۔ لاکھ زینب بیگم کے سمجھانے کے باوجود وہ اپنی دوستوں کی باتوں میں آ گئی تھی۔ ہفتے کی صبح ہوا میں ہلکی ٹھنڈک تھی، سورج ابھی پوری طرح نکلا نہیں تھا، مگر کوٹھی کے پچھلے حصے میں روشنی مدھم سنہری دھار کی طرح پھیل رہی تھی۔ حورب دروازے کے قریب کھڑی تھی، ہاتھ میں بیگ، آنکھوں میں گھبراہٹ اور چہرے پر ایک ضد بڑی خاموشی۔ اس کے دل کی دھڑکن تیز تھی، ایسا لگ رہا تھا جیسے ہر قدم کے ساتھ پکڑی جائے گی۔ وہ ایک لمحے کے لیے رکی، پیچھے مڑ کر کوٹھی کی سمت دیکھا، اوپر کی بالکنی میں زینب بیگم کے کمرے کا پردہ آہستہ سے ہل رہا تھا، شاید ہوا کا جھونکا تھا، مگر حورب کے دل میں خوف کی ایک جھلک سی لہرائی۔ اس نے لب بین سے بیگ کا پٹا کندھے پر ٹھیک کیا اور آہستہ سے بڑبڑائی، بس ایک دن کی بات ہے، کل شام تک واپس آ جاؤں گی، کسی کو پتہ بھی نہیں چلے گا۔ قدم آہستہ آہستہ پچھلے دروازے کی طرف بڑھے، گیٹ کا کنڈا کھولا تو ہلکی سی چڑچڑاہٹ ہوئی، وہ چونکی، دل تھاما، سانس روکی، پھر جلدی سے دروازہ دھکیل کر باہر نکل گئی۔ دروازہ بند ہوا تو کوٹھی کے اندر سناٹا واپس اتر آیا، جیسے کچھ ہوا ہی نہ ہو، لیکن بہت کچھ ہو چکا تھا۔ وقت دھیرے دھیرے گزرتا جا رہا تھا، جیسے جیسے دن کا اجالا ہونا شروع ہوا، گھر میں خبر پھیل چکی تھی کہ وہ جا چکی ہے۔ دوپہر تک گھر کا ماحول یکسر بدل چکا تھا۔ لاؤنج میں شمشیر تنے ہوئے چہرے کے ساتھ کھڑا تھا، اس کی آنکھوں میں غصہ، جبڑوں میں سختی اور
ہاتھوں کی رگیں ابھر آئی تھی۔ زینب بیگم ہڑبڑاہٹ میں آئی، ان کے چہرے پر فکر اور لبوں پر لرزتی بے بسی تھی۔ شمشیر وہ اپنے کمرے میں نہیں ہے، وہ ہچکچاتے ہوئے بولی۔ میں نے پورا گھر دیکھ لیا، شاید وہ ٹرپ کے لیے چلی گئی ہے۔ اس لڑکی کو کتنا سمجھایا تھا مگر سنتی کب ہے۔ شمشیر کی آنکھیں لمحے بھر کے لیے بند ہوئی، جیسے ضبط کا آخری کنارہ تھامنے کی کوشش کر رہا ہو۔ پھر اس کی آواز گرجی، پچھلے دروازے سے گئی ہے، وہ کھلا ہوا تھا۔ مجھے سمجھ نہیں آ رہا کس بات کا ڈھیٹ پن ہے۔ زینب بیگم نے دھڑکتے دل سے اسے دیکھا اور بے چینی سے بولی، بیٹا شاید غلطی سے۔ شمشیر تیز کاٹ دار لہجے میں بولا، غلطی؟ یہ غلطی نہیں، بدتمیزی ہے، آپ ہی کی تربیت کا نتیجہ یہ۔ آپ نے اپنا ڈر ہی اس میں کبھی پیدا نہیں کیا، اس لیے آج وہ ہماری ناک کے نیچے سے نکل گئی۔ اگر آپ اس کو اپنی بیٹی سمجھتی تو کبھی بھی اس کی تربیت ایسے نہیں کرتی۔ آپ نے ہمیشہ اسے اپنی بہن کی بیٹی سمجھا ہے، جبھی وہ ہماری ناک کے نیچے سے نکل گئی۔ بیچنا مسئلے کا حل نہیں تھا امی، آپ اچھی طرح جانتی ہیں باہر کے حالات کیسے ہیں۔ میں ایک فوجی ہوں، مجھے معلوم ہے کس طرح کے کیس ہمارے ہاتھوں میں آتے ہیں۔ زینب بیگم کی آنکھوں میں آنسو آ گئے، وہ نم لہجے میں بولی، تم مجھ پر غصہ کیوں کر رہے ہو؟ میں نے تو ہمیشہ اسے سمجھایا ہے، تم جانتے ہو وہ لڑکی کیسی ہے، دل سے بری نہیں ہے، بس ضدی ہے، مگر تم اس طرح مجھ پر الزام نہیں لگا سکتے، اسے اپنی بیٹیوں سے بڑھ کر چاہتی ہوں۔ شمشیر ایک قدم پیچھے ہٹا، ہاتھ مٹھی میں بھینچ لیا تھا۔ شہر میں دن دہاڑے حادثے ہو رہے ہیں اور وہ اکیلی نکل گئی، یہ ضد نہیں، بے وقوفی ہے، اس لیے مجھے غصہ آ رہا ہے۔ زینب بیگم نے آگے بڑھ کر اس کے بازو کو تھاما، بیٹا برداشت کرو، دیکھو میں اس کو کالج میں فون کر کے بات کرتی ہوں، کسی پروفیسر سے کہتی ہوں کہ وہ اس پر نظر رکھے، وہ محفوظ رہے گی، تم پریشان نہیں ہو، میں اس کی ساری دوستوں سے ملی ہوں، سب سمجھدار ہیں، اس کا خیال رکھیں گی۔ شمشیر نے نفی میں سر ہلایا، آواز بھاری ہوگی، ہرگز نہیں امی، میں اسے خود واپس لے کر آؤں گا۔ زینب بیگم چونکی، ابھی تم اس طرح جاؤ گے؟ بیٹا وہ بیچاری شرمندہ ہو جائے گی، سب کے سامنے اسے ذلیل مت کرو، گھر آ کر سمجھا لینا، چاہے مار لینا، مگر ابھی ٹھہر جاؤ، میں اس کی ٹیچر وغیرہ کو اور اس کی دوستوں کو ہدایت کر دیتی ہوں۔ شمشیر نے نظریں اٹھائی، آنکھوں میں فیصلہ تھا، غصہ نہیں، مگر وہی سختی جو صرف ذمہ داری سے جنم لیتی ہے۔ امی شرمندگی ضروری ہے، اگر آج اسے احساس نہیں دلاؤں گا تو کل پھر کوئی اور حرکت کرے گی، جب پورے ٹرپ کے سامنے اسے واپس آنا پڑے گا نا، تب سمجھ آئے گا کہ گھر والوں کی بات نظر انداز کرنا کتنا مہنگا پڑتا ہے۔ آج اس نے ٹرپ کے لیے بھاگنے کی جرت کی ہے، کل ہماری عزت کو روند کر بھی چلی جائے گی تو اسے کوئی فرق نہیں پڑے گا۔ جب تک اس کے دل میں ڈر نہیں بیٹھے گا یہ قابو میں نہیں آئے گی۔ میں نہیں چاہتا کہ میری مرحوم خالہ کی روح تڑپے۔ زینب بیگم کی آواز لرز گئی، شمشیر مت کرو ایسا، بیٹیوں کو یوں نہیں روکا جاتا، بات پیار سے بھی ہو سکتی ہے۔ پیار؟ شمشیر نے کڑوی ہنسی چھوڑی، پیار میں تو وہ گھر کی عزت بھول گئی، اب سختی ہی علاج ہے، آج اس کا علاج ہی میں کروں گا، جب تک اس کو سبق نہیں سکھا دیتا یہاں قابو میں نہیں آئے گی۔ صوفے کے پاس رکھا موبائل اٹھایا، چابی جیب میں ڈال کر دروازے کی طرف بڑھا تھا۔ زینب بیگم نے آخری کوشش کی، بیٹا سنو میری بات۔ شمشیر رکا اور سخت لہجے میں بولا، امی بس اب بات ختم، میں اسے واپس لائے بغیر نہیں آؤں گا۔ دروازہ زور سے کھولا، دھوپ کی تیز چمک کمرے میں گھس آئی تھی، لمحے بھر کو اس کی آنکھوں میں روشنی چمکی، ضبط اور غصے کا امتزاج، پھر وہ بغیر کسی اور لفظ کہے باہر نکل گیا تھا۔ زینب بیگم چند لمحے وہیں کھڑی رہی، ہاتھ فضا میں معلق، جیسے روکتی رہ گئی ہو، آنکھوں سے آنسو بہہ نکلے، ان کے لبوں سے بس ایک مدھم سا جملہ پھسلا، اے خدا اب دونوں کی ضد نہ ٹکرا جائے۔ دوسری جانب دوپہر کی تیز دھوپ فارم ہاؤس کے لان پر ڈھلک رہی تھی، سب لڑکیاں خوشی خوشی سیلفیاں بنا رہی تھی، ہنسی فضا میں گونج رہی تھی۔ عرب نے ایک ہاتھ سے اپنے بالوں کی لٹ سمیٹی، دوسرے ہاتھ میں پانی کی بوتل تھامی، مگر دل کہیں اور تھا، ایک انجانا سا خدشہ، جیسے ہوا میں کچھ ٹھیک نہیں تھا۔ مہوش جوش سے بولی، چلو گارڈن کے اس طرف چلتے ہیں، جہاں بڑے بڑے درخت ہیں، وہاں تصویریں زبردست آئیں گی۔ عرب نے چونک کر دیکھا، نہیں وہاں نہیں جاتے، سامنے لڑکوں کا گروپ بھی ہے، تمہیں پتہ ہے نا وہ لوگ کیسا رویہ رکھتے ہیں میرے ساتھ، پلیز۔ مہوش نے ہنستے ہوئے کندھا مارا، او خدا تم ہر بات پر اتنا ڈرتی کیوں ہو،
ہم 5 لڑکیاں، وہ کیا کر لیں گے ہمارا؟ باقی لڑکیاں بھی ہنس پڑی اور حورب ان کے پیچھے پیچھے چل پڑی، قدم رک رک کر دل کی دھڑکن جیسے کسی اندیکھے خطرے کی خبر دے رہی ہو۔ باقی ہوا میں مٹی کی خوشبو تھی، مگر ساتھ ایک سناٹا بھی۔ درختوں کے سائے لمبے ہو چکے تھے۔ ابھی وہ کچھ سمجھتی جب اچانک کسی نے اس کے منہ پر ہاتھ رکھا تھا اور اس کو پیچھے کی طرف کھینچا تھا۔ وہ ایک کھنڈر نما جگہ پر لا کر پٹخا تھا۔ وہ گھبرا کر پیچھے ہٹی۔ سامنے وہی 4 لڑکے کھڑے تھے، چہروں پر ہنسی تھی مگر آنکھوں میں عجیب سا جبر۔ راستہ چھوڑو، میں جا رہی ہوں۔ وہ اٹھنے لگی تھی جب وہ گرج کر بولی، ارے ابھی تو آئی ہو، اتنی جلدی کیوں؟ کسی نے طنزیہ کہا۔ اس کے لب کانپنے لگے، دور رہو مجھ سے۔ ارے کیوں جناب؟ یہ کہتے ہی خالد اس کے قریب بیٹھ گیا تھا۔ سب کے درمیان مجھ پر ہاتھ اٹھایا تھا نا؟ آج میں تم پر ہاتھ اٹھاؤں لیکن عزت نوچنے کے لیے۔ یہ کہتے اس نے ہاتھ بڑھایا تھا، پھر اچانک ایک بھاری آواز کمرے کی سمت سے گونجی، سب پیچھے ہٹو، ابھی کے ابھی۔ پروفیسر ندیم دروازے میں کھڑے تھے، آنکھوں میں غصہ اور لہجے میں سختی تھی۔ یہ کیا ہو رہا ہے یہاں؟ کالج کا ٹرپ تم لوگوں نے تفریح کے لیے لیا تھا یا تماشے کے لیے؟ نام بتاؤ اپنے سب۔ لڑکوں کے چہرے ایک دم اتر گئے، کوئی بہانہ بنا، کوئی قدم پیچھے کھینچ گیا تھا۔ سر ہم تو بس خاموش۔ پروفیسر کی آواز نے سب کو جما دیا تھا، جاؤ سب باہر، ابھی کے ابھی۔ وہ سب بدحواس سے نکل گئے، صرف حورب رہ گئی تھی، زمین پر بیٹھی، دوپٹہ بے ترتیب، چہرے پر آنسو۔ پروفیسر نرم لہجے میں بولے، بیٹا اٹھو، کچھ نہیں ہوا، تم محفوظ ہو۔ وہ لڑکھڑاتے ہوئے کھڑی ہوئی، آنکھوں میں خوف جمتا جا رہا تھا۔ سر میں نے کچھ غلط نہیں کیا، میں بس تصویریں، مجھے پتا ہے کسی نے تم پر الزام نہیں لگایا، تم بس ابھی آرام کرو۔ پروفیسر نے اپنی جیکٹ اس کے کندھوں پر رکھی اور اسے باہر لے گئے تھے۔ لان میں اب سورج کی روشنی مدھم ہو رہی تھی، جیسے سب کچھ خاموش اعتراف میں بدل گیا ہو۔ عورت کا چہرہ زرد پڑ چکا تھا، لب کپ کپ آ رہے تھے، مگر اس کی آنکھوں میں اب وہی ڈر نہیں تھا، بس تھکن تھی، ایک ایسی تھکن جو صرف دل جانتا ہے۔ پروفیسر ندیم ہلکی آواز میں بولے، کبھی بھی کسی پر بھروسہ کرنے سے پہلے اپنے دل کی بات سنو، وہ اکثر تمہیں سچ بتا دیتا ہے۔ حورب نے بس سر جھکا دیا، اس کے آنسو مٹی پر گرے، جیسے دل نے خود کو چپ چاپ زمین کے حوالے کر دیا ہو۔ اس کے دماغ میں صرف ایک بات گونج رہی تھی، آج کے حالات لڑکیوں کے لیے ٹھیک نہیں ہے، دن دہاڑے حادثات ہو جاتے ہیں، تم کہیں نہیں جاؤ گی، تم میری ذمہ داری ہو۔ لیکن وہ اپنی ضد میں سب کچھ گنوا بیٹھی تھی۔ اس کو سمجھ میں نہیں آ رہا تھا کہ اب گھر جا کر سب کو کیا منہ دکھائے گی۔ دل خون کے آنسو رو رہا تھا، وقت دھیرے دھیرے گزرتا جا رہا تھا، سیاہی چاروں جانب پھیل چکی تھی، آسمان پر چاند ذرا سا جھک کر زمین کو دیکھ رہا تھا۔ فارم ہاؤس کے لان میں بون فائر دہک رہا تھا، شعلوں کے گرد بیٹھے چہروں پر روشنی اور اندھیرے کے عکس کھیل رہے تھے۔ حورب خاموشی سے اپنی سہیلیوں کے درمیان بیٹھی تھی، باقی سب ہنس بول رہے تھے مگر وہ جیسے کہیں اور تھی، دونوں ہاتھوں کو گھٹنوں کے گرد لپیٹے، نظریں نیچے، آنکھوں میں دن بھر کی وحشت اب تک ٹھہری ہوئی تھی۔ مہوش نے اس کی طرف دیکھا، کیا ہوا حورب، اب تو سب ٹھیک ہے نا؟ وہ صرف ہلکا سا سر ہلانے پر اکتفا کر گئی، ہاں ٹھیک ہوں، مگر آواز میں کپ کپی تھی۔ اسی لمحے بون فائر کے پار کچھ ہلچل ہوئی، چند لڑکوں نے چونک کر ایک طرف دیکھا۔ پروفیسر ندیم نے بھی نظر اٹھائی، لان کے دروازے پر کوئی کھڑا تھا، اونچی قامت، سخت چہرہ، سفید شرٹ پر خاکی جیکٹ، جیسے روشنی نے اسے خاص طور پر نمایاں کر دیا ہو۔ حورب کا سانس رک گیا، شمشیر، لالا، لبوں سے بے اختیار نکلا۔ وہ قدم بہ قدم آگے بڑھا، زمین پر جوتوں کی آواز جیسے ہر دل کی دھڑکن بن گئی تھی۔ اس کے چہرے پر کوئی تاثر نہیں تھا، بس آنکھوں میں وہ ضبط تھا جو طوفان سے پہلے آتا ہے۔ وہ سیدھا حورب کے پاس آیا، ایک لمحے کے لیے خاموش کھڑا رہا، پھر سخت لہجے میں بولا، کس کی اجازت سے آئی ہو یہاں؟ سب خاموش۔ بون فائر کی چٹکنے کی آواز تک رک گئی تھی۔ میں نے تمہیں منع کیا تھا نا، تمہارے دماغ میں ذرا سی بھی بات نہیں آتی ہے؟ اس کی آواز بلند ہوتی جا رہی تھی۔ تم سمجھتے کیا ہو خود کو؟ جب کوئی بات سمجھائی جاتی ہے تو اس میں تمہارا بھلا ہوتا ہے، مگر تم… وہ جملہ ادھورا رہ گیا۔ حورب اچانک اٹھ کھڑی ہوئی، اس کی آنکھوں میں آنسو بھر آئے، وہ آگے بڑھی اور دھیرے سے
شمشیر کے سینے سے لگی۔ وہ ہچکیوں سے رونے لگی تھی۔ اس وقت وہ کوئی فرشتہ ہی لگ رہا تھا۔ وہ روتے ہوئے بولی، بس بس لالا، کچھ مت کہیے، مجھے معاف کر دے۔ شمشیر کے الفاظ جیسے کسی نے روک دیے۔ وہ پتھرائی حالت میں چند لمحے کھڑا رہا۔ اس کے کندھوں پر حورب کی سسکیاں گونج رہی تھی۔ مجھے گھر جانا ہے، خالہ مما کے پاس، مجھے بہت ڈر لگ رہا ہے، میں شرمندہ ہوں۔ شمشیر نے آہستہ سے اس کے سر پر ہاتھ رکھا۔ حورب، اس کی آواز مدھم تھی، جیسے ضبط پگھل رہا ہو۔ کیا ہوا ہے؟ کسی نے کچھ کہا تمہیں؟ وہ خاموش رہی، بس سر نفی میں ہلا گی۔ کچھ تو ہوا ہے، بتاؤ مجھے، کسی نے ڈانٹا؟ نہیں، وہ روتے ہوئے بولی، بس یہاں سے چلیں ابھی۔ شمشیر نے گہری سانس لی، پھر ایک لمحہ اسے دیکھا۔ وہ کمزور سہمی مگر اپنی جگہ پوری سچائی سے کھڑی تھی۔ ٹھیک ہے، چلتے ہیں۔ اس نے اشارہ کیا تو دو اسٹوڈنٹس فوراً قریب آئے، اس کا سامان لے آئے۔ پروفیسر ندیم آگے بڑھے، شمشیر صاحب سب ٹھیک ہے؟ شمشیر نے مؤدبانہ انداز میں سر جھکایا۔ جی سر، میں لے جا رہا ہوں اسے۔ بہت شکریہ آپ کا۔ پروفیسر نے گہری نظر سے حورب کو دیکھا، پھر آہستہ آواز میں بولے، خیال رکھنا، یہ بچی نازک دل کی ہے۔ شمشیر نے کوئی جواب نہ دیا، بس اس کے کندھے پر اپنی جیکٹ رکھی اور آہستہ آہستہ اسے ساتھ لیے لان سے نکل گیا تھا۔ پیچھے بون فائر کی روشنی ان دونوں کے سائے کو لمبا کرتی تھی، جیسے رات ان کے پیچھے خاموشی سے جھک رہی ہو۔ چند لمحے بعد وہ گاڑی ڈرائیو کیے سیدھا گھر کی طرف گامزن ہو گیا تھا۔ وہ ڈرائیونگ کرتے ہوئے بولا، تمہیں اندازہ بھی اگر میں چند گھنٹے اور نہایت نہ آتا تو کیا ہو سکتا تھا؟ حورب نے سسکی لی، پتہ ہے، اور اب کبھی نہیں کروں گی، وعدہ کرتی ہوں۔ شمشیر نے اس کی طرف دیکھا، چہرے پر غصہ کہیں غائب ہو چکا تھا، بس ایک تھکن، ایک تشویش باقی تھی۔ چلو گھر چلتے ہیں، خالہ ماما انتظار کر رہی ہوں گی۔ گاڑی کے انجن کی آواز ابھری اور اس کے ساتھ ہی فضا میں وہی سکوت پھیل گیا تھا جس میں خوف، محبت اور تحفظ سب ایک ساتھ تحلیل ہو گئے تھے۔ رات کی آخری پہر کی خاموشی میں گاڑی کے ٹائر کوٹھی کے سامنے آ کر رکے۔ آسمان پر چاند کہیں بادلوں کے پیچھے چھپا ہوا تھا اور لان کے کنارے کھڑے درخت اپنی سیاہ شبیہیں لیے ساکت تھے۔ انجن بند ہوتے ہی فضا میں محض خاموشی باقی رہ گئی۔ شمشیر نے گاڑی کا دروازہ کھولا مگر حورب اس سے پہلے ہی باہر نکل چکی تھی۔ قدم بھاری تھے مگر دل جیسے کسی بوجھ سے آزاد ہونا چاہتا ہو۔ پورچ کی بتیاں مدھم روشنی پھیلا رہی تھی۔ وہ بنا پیچھے دیکھے سیدھی زینب بیگم کے کمرے کی طرف بڑھی۔ کمرے کے دروازے کے اندر زینب بیگم جائے نماز پر بیٹھی تسبیح پڑھ رہی تھی۔ آنکھوں کے کنارے تھکے ہوئے تھے۔ دروازہ آہستہ سے کھلا اور اگلے ہی لمحے حورب ان کے قدموں میں تھی، سانس پھولی ہوئی، آنکھیں آنسوؤں سے بھیگی ہوئی۔ خالہ مما، اس کی آواز رند گئی، مجھے معاف کر دیں پلیز، میں غلط تھی، بالکل غلط۔ زینب بیگم نے چونک کر اسے دیکھا مگر چہرے پر کوئی نرمی نہیں تھی۔ میں نے سوچا تھا باہر جا کر مزہ آئے گا مگر دنیا بہت ظالم ہے خالہ مما۔ وہ پھوٹ پھوٹ کر رو تھی۔ مجھے اب سب سمجھ آ گیا ہے، بیٹیاں صرف اپنے گھر میں محفوظ ہوتی ہیں، باہر کچھ نہیں، کچھ بھی نہیں۔ زینب بیگم نے اسے بازوؤں سے پکڑ کر خود سے الگ کیا۔ آنکھوں میں ضبط ٹوٹنے کے آثار تھے۔ اب سمجھ آیا۔ ان کا لہجہ کانپ رہا تھا مگر سخت تھا۔ اگلے لمحے ایک زوردار تھپڑ کی آواز کمرے میں گونجی۔ حورب کے رخسار پر لکیریں ابھری مگر وہ ساکت کھڑی رہی تھی۔ سمجھتے کیا ہو تم خود کو؟ جب میں نے منع کیا تھا، شمشیر نے منع کیا تھا، تم پھر کیوں گئی؟ ہماری بات تمہارے لیے مذاق ہے؟ ہماری عزت، ہمارا خوف کچھ نہیں؟ وہ روئی، ہاتھ جوڑے، خالہ ماما بس ایک بار معاف کر دے۔ زینب بیگم کے چہرے پر رنج کی جگہ اب تلخی چھا گئی تھی۔ تمہاری مرحوم ماں کی وجہ سے تمہاری ذمہ داری اٹھا رکھی ہے، اوپر سے یہ بدتمیزی۔ میں نے سوچا تمہیں اپنی بہن کی جھلک دیکھوں گی مگر تم نے تو میرے سر پر شرمندگی ڈال دی ہے۔ ان کی آواز بلند ہوئی، تمہیں لگتا ہے گھر کے لوگ تمہارے دشمن ہیں؟ جو کہتے ہیں تمہاری حفاظت کے لیے کہتے ہیں اور تمہیں اپنی مرضی کرنی ہے۔ حورب ہچکیوں کے بیچ بولی، میں نے سوچا میں سب سنبھال لوں گی مگر میں کمزور ہوں خالہ ماما، بہت کمزور، مجھے معاف کر دیں۔ زینب بیگم کا دل ایک لمحے کو نرم ہوا مگر ضبط نے پھر آواز دبائی، کمزور نہیں، ضدی ہو تم، اور ضدی انسان کو گراتی ہے۔ اب کھڑی رہو، میری بات سنو، رو کر تمہیں معافی نہیں ملے گی۔
اسی لمحے دروازے پر دبے قدموں سے شمشیر داخل ہوا۔ وہ فوراً بولا، امی۔ اس کی آواز بھاری تھی۔ زینب بیگم چونک کر پلٹی۔ دیکھ لو اس کو۔ کیسے؟ شمشیر نے آہستہ ہاتھ اٹھایا۔ بس امی۔ ایک لمحے کی خاموشی چھا گئی۔ وہ حورب کے قریب آیا، اس کے روتے چہرے کو دیکھا۔ بس جاؤ اپنے کمرے میں۔ وہ دھیرے سے سر جھکا کر پلٹی۔ قدم ڈگمگا رہے تھے، آنسو گالوں پر بہہ رہے تھے۔ زینب بیگم ابھی بھی کچھ کہنا چاہتی تھی مگر شمشیر کا لہجہ سخت ہوا۔ امی میں نے کہا نا۔ بس۔ وہ خاموش ہو گئی۔ حورب دروازے سے نکل گئی۔ شمشیر نے گہری سانس لی اور خاموشی سے ان کے پاس بیٹھ گیا۔ وہ ایک لمحہ چپ رہا، پھر دھیرے سے بولا، امی۔ زینب بیگم کی آنکھوں سے آنسو پھسل گئے۔ دیکھا نا، آج وہ دن بھی آ گیا جس سے ڈرتی تھی میں۔ ان کی آواز بھر آ گئی۔ کتنی بار کہا تھا کہ مت جانا مگر اس نے میری بات سنی ہی نہیں۔ آج میں نے اس پر ہاتھ اٹھایا، اس کی نظر میں ہماری کوئی اہمیت ہی نہیں رہی۔ شمشیر وہ اپنے آنچل سے آنکھیں پونچھنے لگی مگر آنسو جیسے ختم ہونے کا نام ہی نہیں لے رہے تھے۔ میں نے تو ماں بن کر ہی پالا تھا اسے، مگر لگتا ہے جیسے ہم پرائے ہو گئے ہوں۔ شمشیر نے ان کے کندھے پر ہاتھ رکھا، پھر نرمی سے انہیں اپنے سینے سے لگا لیا۔ امی بس چپ ہو جائیں۔ اس کی آواز میں نرمی تھی۔ مگر ٹھہراؤ بھی، ایسا مت کہیں۔ وہ ضدی ہے مگر دل برا نہیں۔ آج جو کچھ ہوا اس میں صرف نادانی ہے، نفرت نہیں۔ زینب بیگم نے سسکی لی۔ نادانی؟ تم نے دیکھی اس کی حالت؟ تمہیں نہیں لگا کہ وہ ہماری عزت کے ساتھ کھیل گئی؟ شمشیر نے دھیرے سے ان کے ہاتھ تھامے۔ امی اس وقت وہ بہت ٹوٹی ہوئی تھی۔ جب میں پہنچا نا تو خود ہی میرے گلے لگ گئی، روتے ہوئے کہہ رہی تھی، گھر چلو گھر چلو۔ میں کچھ سمجھ نہیں پایا مگر ایک بات طے ہے، کچھ نہ کچھ ہوا ہے، کوئی بات ہے جو وہ چھپا رہی ہے۔ زینب بیگم نے چونک کر اس کی طرف دیکھا۔ کیا مطلب؟ سب خیریت تو ہے نا؟ شمشیر: نہیں امی، مجھے تو خیریت نہیں لگ رہی۔ اس کی آنکھوں میں خوف تھا، جیسے کسی نے اندر سے توڑ دیا ہو۔ میں چاہتا ہوں آپ ابھی کے لیے اسے کچھ نہ کہیں، صرف نرمی سے بات کریں، پوچھیں کہ کیا ہوا۔ ڈانٹنے سے وہ اور ڈر جائے گی۔ زینب بیگم چہرے پر ہاتھ پھیرتے ہوئے بولی، خدا خیر کرے، میں تو سمجھتی تھی وہ بس ضد کر رہی تھی، مگر اگر کچھ اور ہوا ہے تو… ان کی آواز دھیمی بڑھ گئی۔ شمشیر نے ان کی طرف دیکھا۔ امی مجھے لگتا ہے اب وقت ہے کہ بات آگے بڑھائی جائے، آپ نکاح کی بات کریں۔ اب بہتر یہی کہ میں اسے اپنی بیوی بنا لوں، وہ شاید اسی احساس تحفظ میں سنبھل جائے۔ زینب بیگم کے چہرے پر حیرت اور تذبذب ایک ساتھ آیا۔ یہ بات تم کہہ رہے ہو شمشیر؟ تمہیں واقعی لگتا ہے کہ یہی ٹھیک ہے؟ ہاں امی، وہ کسی ضد یا انا سے نہیں گزر رہی، وہ کمزوری کے وقت میں ہے۔ اگر ہم نے نرمی نہیں دکھائی تو وہ مزید بکھر جائے گی۔ اور امی؟ وہ لمحہ بھر رکا۔ مجھے نہیں معلوم کیوں مگر دل کہہ رہا ہے کہ کچھ گڑبڑ ہوئی ہے، جیسے کسی نے اس کے ساتھ کچھ برا کیا ہو۔ وہ خوفزدہ ہے۔ زینب بیگم نے گہری سانس لی۔ ان کی نظریں خالی خلا میں ٹک گئی۔ یا خدا، وہ زیر لب بولی، میں نے تو غصے میں بہت کچھ کہہ دیا۔ شمشیر نے دھیرے سے ان کا ہاتھ دبایا۔ ابھی غصہ نہیں، صرف پیار چاہیے۔ میں چاہتا ہوں آپ خود اس سے بات کریں، بس آرام سے، پیار سے۔ زینب بیگم نے سر ہلایا۔ ہاں تم ٹھیک کہتی ہو، میں بھی یہی سوچ رہی تھی کہ اب بات ختم ہونی چاہیے۔ اگر نکاح ہی سے سب بہتر ہو سکتا ہے تو ٹھیک ہے، میں کل ہی بات کرتی ہوں۔ شمشیر نے ہلکا سا اطمینان کا سانس لیا۔ میں جانتا تھا آپ سمجھ جائیں گی امی، وہ آپ کے الفاظ سے ٹوٹتی نہیں، جڑتی ہے۔ بس نرمی رکھیں، باقی میں دیکھ لوں گا۔ زینب بیگم دھیرے سے بولی، بس دعا کرو اللہ اسے سکون دے دے۔ میں کل خود اس سے بلاؤں گی اور نکاح کی بات صاف صاف کر لوں گی۔ وہ سر ہاں میں ہلا کر اٹھ کر باہر چلا گیا تھا۔ کمرے میں لیمپ کی زرد روشنی میں زینب بیگم کی تسبیح کے دانے خاموشی سے ہاتھوں میں لڑک رہے تھے، جیسے وہ دعا مانگنے اور سوچنے کے بیچ کہیں اٹک گئی ہوں۔ وقت دھیرے دھیرے گزرتا جا رہا تھا۔ اگلی صبح نئی امیدوں کے ساتھ روشن ہوئی تھی۔ کمرے کا دروازہ آہستگی سے کھلا۔ دوپہر کی دھوپ پردوں سے چھن کر فرش پر ٹکڑوں میں بکھری ہوئی تھی۔ اندر خاموشی تھی، صرف کبھی کبھار ہچکیوں کی آواز آ رہی تھی۔ وہ بیڈ کے کونے پر بیٹھی تھی، گھٹنوں میں چہرہ چھپائے، کندھے ہلکے ہلکے کانپ رہے تھے۔ زینب بیگم کچھ لمحے دروازے پر کھڑی رہی، پھر آہستہ آہستہ قدم بڑھاتی ہوئی اس کے قریب جا بیٹھی۔ ان کی نظر میں غصہ نہیں تھا، بس تھکن اور ملال۔ ہاتھ آگے بڑھا کر نرمی سے بولی، کیا ہوا ہے میری بیٹی کو؟ اتنی خاموش کیوں ہے؟ اتنا رو کیوں رہی ہے؟
کیا خالہ مما سے ناراض ہو گئی ہو؟ مورب نے چونک کر چہرہ اٹھایا۔ آنکھیں سرخ تھیں، آنسو رخساروں پر بہہ کر سوکھ گئے تھے۔ نہیں خالہ مما، میں ناراض نہیں ہوں۔ آپ نے کچھ غلط نہیں کیا، بلکہ بالکل ٹھیک کیا ہے۔ اس کی آواز بھاری تھی، جیسے ہر لفظ وزن اٹھا رہا ہوں۔ آپ نے جو مارا وہ میرا حق تھا، میں اسی قابل تھی۔ میں نے آپ کا دل توڑا، آپ کا مان توڑا، بنا بتائے بھاگ گئی، آپ کے حکم کی نافرمانی کی۔ وہ اپنی ہتھیلیوں کو دیکھنے لگی۔ آپ نے تو ماں بن کر پالا، اور میں نے آپ کے خلاف جا کر سب برباد کر دیا۔ مجھے تو گھر میں جگہ ہی نہیں ملنی چاہیے تھی، مگر آپ نے پھر بھی رکھا۔ زینب بیگم نے دھیرے سے اس کا ہاتھ تھام لیا۔ ایسی باتیں نہیں کرتے بیٹا، میں نے بس غصے میں کہہ دیا تھا، دل سے تو کچھ نہیں چاہا۔ ان کی آواز میں نرمی تھی۔ اچھا یہ بتاؤ، ٹرپ پر کچھ ہوا تھا کیا؟ شمشیر بھی بہت پریشان ہے تمہارے لیے۔ یہ سنتے ہی حورب کے ضبط کا بند ٹوٹ گیا۔ وہ رو پڑی اور فوراً ان کے گلے لگے۔ خالہ مما، وہاں 5 لڑکے تھے، وہ مجھے بہت پریشان کرتے تھے۔ میں نے نظر انداز کیا، مگر اس دن اس کی سانسیں بھاری ہو گئی۔ انہوں نے مجھے پکڑ لیا تھا، گھسیٹ کر پیچھے لے کے میں چلانا چاہتی تھی، مگر آواز ہی نہیں نکل رہی تھی۔ پتہ نہیں اس دن کیا ہو جاتا اگر پروفیسر ندیم نہیں آتے۔ وہ آئے اور سب بھاگے۔ زینب بیگم کا چہرہ زرد پڑ گیا۔ وہ لمحہ بھر کے لیے گم سم رہی، پھر کانپتی آواز میں بولی، یا خدا میری بچی، یہ سب تم نے برداشت کیا؟ حورب نے سر جھکایا۔ میں وعدہ کرتی ہوں خالہ مما، اب کوئی غلطی نہیں کروں گی، بس آپ لوگ ناراض نہیں ہوں۔ میں دوبارہ کبھی ایسا موقع نہیں دوں گی کہ آپ کا سر شرم سے جھکے۔ کمرے میں چند لمحوں کے لیے خاموشی چھا گئی۔ زینب بیگم نے گہری سانس لی اور نرمی سے بولی، بیٹا ایک بات کہنی ہے تم سے۔ شمشیر نے کہا کہ وہ تم سے اگلے جمعے کو نکاح کرے گا۔ نکاح اور رخصتی سادگی سے ہوگی، ولیمہ دھوم دھام سے۔ حورب نے حیرت سے ان کی طرف دیکھا، جیسے ان کے الفاظ سمجھنے میں وقت لگ رہا ہو۔ کیا نکاح؟ خالہ مما، یہ کیسے ممکن ہے؟ وہ تو میرے لالا ہیں، میں ان سے شادی کیسے کر سکتی ہوں؟ زینب بیگم نے دھیرے سے اس کا چہرہ تھاما۔ نہیں بیٹا، وہ تمہارے لالا نہیں، کزن ہے۔ تمہاری ماں کی یہی خواہش تھی کہ تم میری نگرانی میں رہو، اسی گھر میں، اور میں بھی یہی چاہتی ہوں۔ میں تمہیں کسی اور کے حوالے نہیں کر سکتی۔ شمشیر تمہیں سمجھتا ہے، تمہاری حفاظت کر سکتا ہے۔ حورب نے بے یقینی سے ان کی آنکھوں میں دیکھا۔ نہیں خالہ مما، یہ نہیں ہو سکتا۔ میں نے اتنی غلطیاں کی ہیں، میں کسی کے لائق نہیں رہی۔ زینب بیگم اسے نرمی سے چپ کرواتے ہوئے بولی، بس کر دو اب، اور کچھ مت کہو۔ ماضی ختم ہوا، جو تم نے سہ لیا وہ کافی ہے۔ شمشیر تمہارا آسرا بننا چاہتا ہے، اور شاید یہی تمہارے لیے بہتر ہے۔ حورب کے لب کانپنے لگے تھے۔ میں نے تو کبھی ایسا سوچا ہی نہیں تھا۔ مجھے تو خود پر یقین نہیں آ رہا خالہ مما، اسی لیے تو کہہ رہی ہوں۔ وہ دھیرے سے بولی، اب تمہیں یقین اس پر رکھنا ہوگا، شمشیر تمہیں سنبھال لے گا، تم بس ہاں کر دو، باقی سب میں دیکھ لوں گی۔ کمرے میں پھر خاموشی پھیل گئی۔ حورب نے سر جھکایا، آنکھوں سے ایک اور آنسو ٹپکا۔ شاید وہ قبولیت کا تھا یا ہار کا، دونوں کا پتہ نہیں۔ زینب بیگم نے اس کے بالوں پر ہاتھ پھیرا۔ خدا کر یہ نکاح تمہارے زخموں کا مرہم بن جائے، نہ کہ نیا بوجھ۔ وقت کی رفتار اور تیزی سے گزرتی جا رہی تھی۔ نکاح کا دن بھی آن پہنچا تھا۔ لاؤنج میں غیر معمولی خاموشی پھیلی ہوئی تھی۔ روشنی مدھم تھی، صرف دیوار پر لگے فانوس کی ہلکی سی چمک قالین پر سنہری دائرے بنا رہی تھی۔ درمیان میں سفید کپڑے سے ڈھکا میز، اس پر نکاح نامہ موجود تھا۔ گلاب کی پتیوں سے سجا ہوا چھوٹا سا پیالہ، فضا میں خوشبو تھی، مگر اس خوشبو میں ایک عجیب سا بوجھ بھی، جیسے ہر سانس کے ساتھ کسی کا دل ڈوب رہا ہو۔ عورب سفید لباس میں صوفے کے کنارے پر بیٹھی تھی۔ لال گھونگھٹ نے اس کا چہرہ ڈھانپ رکھا تھا۔ ہاتھوں میں مہندی ابھی تر تھی، انگلیاں کانپ رہی تھی۔ زینب بیگم اس کے برابر میں بیٹھی تھی، آنکھیں نم، مگر ضبط برقرار تھا۔ سامنے صوفے کے دوسرے سرے پر شمشیر بیٹھا تھا، سفید شلوار قمیص میں، سنجیدگی کے ساتھ کندھے سیدھے کیے، نگاہ نیچی، مگر چہرہ مضبوط۔ مولوی صاحب نے اپنی اینک درست کی، قلم نکالا اور ہلکی سی کھنکار کے ساتھ بولے، زینب بہن، نکاح کے لیے اجازت ہے؟ زینب بیگم نے دھیرے سے سر ہلایا۔ جی اجازت ہے مولوی صاحب۔ ان کی آواز بھاری تھی۔ مولوی صاحب نے قرآن کی آیت پڑھی، کاغذ پر انگلی رکھی اور نرمی سے بولے، حورب سلیم، تمہارا نکاح شمشیر خان زادہ
ولد نعیم خانزادہ سے طے کیا جاتا ہے۔ حق مہر انہوں نے کاغذ پر نظر دوڑائی۔ 50,000 روپے۔ تمہیں یہ نکاح قبول ہے؟ گھونگھٹ کے پیچھے سے ہلکی سی سسکی ابھری۔ وہ لمحے بھر کے لیے خاموش رہی، جیسے زبان سے لفظ نکلنا مشکل ہو۔ زینب بیگم نے اس کے ہاتھ پر ہاتھ رکھا، نرمی سے مگر مضبوطی کے ساتھ۔ بیٹا جواب دو۔ حورب کے ہونٹ ہلے، آواز دبتی ہوئی مگر صاف تھی۔ قبول ہے۔ مولوی صاحب نے دوبارہ دہرایا۔ بیٹی حورب سلیم، کیا آپ کو یہ نکاح قبول ہے؟ اس کے آنسو گھونگھٹ کے نیچے سے نیچے گرے۔ وہ دوبارہ بولی، قبول ہے۔ تیسری بار جو مولوی صاحب نے سوال دہرایا، اس کی آواز کانپ گئی تھی، مگر اس بار ذرا بلند تھی۔ قبول ہے۔ کمرے میں ایک لمحے کے لیے خاموشی چھا گئی۔ مولوی صاحب نے ہلکی سی مسکراہٹ کے ساتھ نگاہ اٹھائی، پھر رخ شمشیر کی طرف موڑا۔ شمشیر خانزادہ ولد نعیم خانزادہ، آپ کو یہ نکاح منظور ہے؟ شمشیر گہری سانس لے کر بولا، قبول ہے مولوی صاحب۔ مولوی صاحب نے پھر کہا، کیا آپ کو یہ نکاح قبول ہے؟ قبول ہے۔ تیسری بار ذرا دھیمے مگر واضح لہجے میں، قبول ہے۔ مولوی صاحب نے قلم اٹھایا، کاغذ پر دستخط کیے اور دھیرے سے کہا، مبارک ہو، نکاح مکمل ہوا۔ یہ جملہ جیسے فضا میں اٹھ کر ہر دیوار سے ٹکرا گیا۔ ہر طرف مبارکباد کی صدا گونج گئی تھی۔ زینب بیگم نے اٹھ کر حورب کو گلے سے لگایا تھا، اسے مبارکباد دی تھی، پھر اپنے اکلوتے بیٹے کو گلے سے لگا کر اس کا ماتھا چوما تھا اور اسے بھی مبارکباد دی تھی۔ اس کے برابر میں بیٹھ گیا تھا اور بہت دھیمی سرگوشی میں مبارک ہو بیگم بول کر سیدھا ہو چکا تھا، جبکہ یہ الفاظ سن کر اس کی دھڑکنیں معمول سے ذرا ہٹ کر دھڑکنے لگی تھی۔ ایسا لگتا تھا جیسے ابھی دل سینے سے نکل کر باہر آ جائے گا۔ کچھ دیر بعد ہی کھانا کھول دیا گیا تھا۔ کھانا وغیرہ تناول کرنے کے بعد چند رسومات ادا کی گئی تھی اور پھر اسے اس کے کمرے میں پہنچا دیا گیا تھا۔ کمرے میں ہلکی سی خوشبو پھیلی ہوئی تھی، موم بتیوں کی لو دھیرے دھیرے جھلملاتی دیواروں پر نرم سا سایہ ڈال رہی تھی۔ بیڈ پر بیٹھے سفید لباس میں لپٹی حورب کے ہاتھ ہلکے سے کانپ رہے تھے۔ اس کا دل تیز دھڑک رہا تھا، جیسے کوئی انجانی آزمائش سامنے کھڑی ہو۔ وہ بار بار اپنے ہاتھوں کی انگلیاں مروڑ رہی تھی۔ چپ چاپ چند لمحے بعد دروازہ آہستہ سے کھلا۔ شمشیر اندر داخل ہوا، سفید کرتا شلوار میں، چہرے پر وہی ٹھہراؤ جو ہمیشہ سے اس کے مزاج کا حصہ تھا۔ قدم سنبھال کر بڑھائے، دروازہ بند کیا اور لمحہ بھر رک کر دیکھا۔ حورب جو اپنے دوپٹے میں چہرہ چھپائے بیٹھی تھی، اس کی آنکھوں میں خوف نہیں، ایک انکہی الجھن تھی۔ شمشیر بیٹھ کے قریب آیا، آہستہ سے بیٹھا۔ السلام علیکم۔ آواز نرم تھی، جیسے کوئی تھکی ہوئی روح کو سہارا دے۔ حورب سر اٹھایا، مدھم آواز میں بولی، وعلیکم السلام۔ اس کے لب کب کب آ رہے تھے۔ اتنی گھبرائی ہوئی کیوں ہو؟ وہ نظریں جھکائے بولی، پتہ نہیں، بس دل گھبرا رہا ہے۔ شمشیر مسکرا کر بولا، گھبراہٹ کا علاج آسان ہے، وقت اور یقین دونوں تھوڑے تھوڑے لے لو۔ پھر چند لمحے خاموشی چھا گئی۔ اس خاموشی میں نہ کوئی بوجھ تھا نہ جبر، بس ایک نرمی تھی۔ ایک بات پوچھوں؟ اس نے حورب کی طرف دیکھتے ہوئے کہا۔ جی۔ وہ لڑکے جنہوں نے تمہیں پریشان کیا تھا، ان کا کیا حال ہونا چاہیے؟ حورب نے چونک کر اس کی طرف دیکھا۔ کیا مطلب؟ مطلب یہ کہ اب وہ سب کالج سے نکال دیے گئے ہیں۔ ان کے والدین کو بھی بتایا گیا ہے کہ ان کے بیٹوں نے کیا کیا ہے، اس لیے اب تمہیں پریشان ہونے کی اور ان سے ڈرنے کی ضرورت نہیں ہے۔ وہ پلکیں جھپکائے اس کی بات سنتی رہی۔ آپ نے یہ سب کروا دیا؟ ہاں، انصاف ہوا، بدلہ نہیں۔ میں چاہتا تھا، تمہیں پتہ ہے کہ تم اکیلی نہیں ہو، کبھی بھی نہیں تھی۔ میں تمہارے ساتھ ہر وقت کھڑا رہوں گا۔ حورب کے ہونٹ کپکپائے۔ اب یہ مت سوچو کہ تم نے اس دن کیوں نہیں بتایا۔ ہر انسان کو یقین اور اعتماد حاصل کرنے میں کئی سال گزر جاتے ہیں۔ شاید تمہیں یقین نہیں تھا کہ کوئی تمہاری بات سنے گا، لیکن اب امید کرتا ہوں کہ اب تمہیں ہمیشہ رہے گا۔ کیا اب ہے مجھ پر یقین؟ وہ سر ہلانے لگی۔ ہاں، آپ ہیں۔ وہ تھوڑا سا جھکا، ہاتھ بڑھایا اور اس کے آنسو پونچھ دیے۔ رو مت، تمہارے آنسو میرے لیے سزا جیسے ہیں۔ حورب کے لبوں پر ہلکی سی مسکراہٹ ابھری، جیسے دل نے برسوں بعد سکون کا پہلا سانس لیا ہو۔ آپ ناراض تو نہیں ہونا مجھ سے؟ ناراضی؟ وہ ہنس پڑا۔ جسے محبت ہو جائے اسے ناراض ہونا کیسا؟ تم تو میری دعا ہو، سزا نہیں۔ کمرے میں وقت جیسے رک گیا۔ حورب نے سر اٹھایا، پہلی بار نظریں ملائیں۔ ان آنکھوں میں شک نہیں، اعتماد تھا۔ شمشیر نے دھیرے سے کہا، میں تمہیں بچپن سے چاہتا تھا، لیکن چاہت کا احترام زیادہ کرتا تھا، اسی لیے کبھی کہا نہیں۔ آج کہہ رہا ہوں، کیونکہ آج ہم ایک ہیں۔
دل سے، دعا سے، وعدے سے، میں کبھی تمہیں اکیلا نہیں چھوڑوں گا۔ غروب کے لبوں پر ہلکی سی ہنسی چھلکی اور میں سمجھتی تھی آپ مجھے صرف بہن سمجھتے ہیں۔ شمشیر مسکرا کر بولا، اب سمجھ آ گیا؟ ہاں، دیر سے مگر سچ کے ساتھ۔ وہ دونوں چند لمحے خاموش رہے، پھر اس نے آہستہ سے کہا، میں خوش ہوں، بہت خوش۔ شمشیر نے اس کے ماتھے پر بوسہ دیا، بس یہی چاہتا تھا تمہارے چہرے پر یہ سکون، باقی سب بعد کی باتیں ہیں۔ باہر رات اپنی خاموشی میں گم تھی، اندر ایک نئی زندگی نے پہلا سانس لیا۔ وہ دھیرے دھیرے اس کے قریب ہوتا چلا گیا تھا، جبکہ وہ خوشی سے اس کو اپنے قریب کر گئی تھی۔ تو ڈیئر پیارے ریڈر، یہ تھا آج کا ہمارا انٹرسٹنگ ناول۔ مزید ایسے انٹرسٹنگ ناول ہمارے چینل پر ڈیلی سننے کے لیے چینل کو سبسکرائب کریں، ویڈیو کو لائک کریں اور کمنٹ سیکشن میں اپنی رائے لازمی دیں۔